آپ سے شیئر کرنا ہے، میں سکون چاہتا ہوں، تو آپ ان کو سنیں، لوگ آپ کو سنانا چاہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا پارٹنر آپ کے پاس آئے اور آپ کو وہ سنانا چاہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے کسی بھی ریلیشن شپ کی مضبوطی کا، انٹیمیسی کا، ٹھیک ہے؟ بانڈنگ کا، اسٹرانگ بانڈنگ کا، بی اے گڈ لسنر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے، گیو کوالٹی ٹائم ٹو یور پارٹنر. اپنے پارٹنر کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. کوئی ٹرپ پلان کر لیں، کوئی کافی ڈیٹ پلان کر لیں. اف ہی از یور ہسبینڈ اور وائف، شی از یور وائف، اور اگر وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے یا کوئی بھی ہے، آپ لنچ دوست جو ہے وہ ایک پلان کر لیں، ایک لانگ ڈرائیو پلان کر لیں، کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ تو کوالٹی ٹائم دیں ایک دوسرے کو. اگر یہ سب اویلیبل نہیں ہے تو کوالٹی ٹائم از ناٹ آل اباؤٹ پلاننگ اٹ آؤٹ سائڈ. آپ اس کو اپنے کمرے میں، اپنے جہاں آپ کی رسائی ہے وہاں، اپنی یونیورسٹی میں، کالج میں، جہاں بھی آپ ہیں، جب اس کے پاس بیٹھیں تو اس کو لگے کہ آپ صرف اس کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے موبائلز بند کر دیں، صرف اس کے پاس بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی اگلا پوائنٹ، اپنے فیئرس کو فیس کریں. یہ جو میں نے پیچھے انٹیمیسی کے تمام فیئرس بتائے ہیں، کائنڈلی پلیز اس کو فیس کریں. ڈر کے آگے جیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کو فیس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو جب تک آپ اس کو فیس نہیں کریں گے، ایڈریس نہیں کریں گے، تب تک معاملہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، تب تک معاملہ سٹیبل نہیں ہوگا، رشتہ سٹیبل نہیں ہوگا. کیونکہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کے پاس آنے سے ڈر رہے ہیں، اس سے شیئرنگ سے ڈر رہے ہیں. صرف اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو پھول دے رہا ہے تو آپ اندر اندر خوشی ہو رہی ہے، لیکن شو کروانے سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اگر میں شو کروایا تو کہیں میری یہ فیلنگز ختم نہ ہو جائے، یا وہ یہ نہ سمجھے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ لائک میں اتنی سی چیز میں خوش ہو گئی ہوں. ملٹیپل ہنڈریڈ آف تھاٹس، ٹھیک ہے؟ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں ایسے، کونسلنگ لے لیں، جن کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیلنگ اس لیے ایکسپریس نہیں کرتے کہ کہیں اگر ہم ایکسپریس کریں تو ہم اپنی ورتھ نہ کھو دیں، ٹھیک ہے؟ تھرڈ سائن بیٹا میں نے یہ کہا تھا، یو آلویز فال فار رانگ پیپل. آپ غلط لوگوں میں جو ہے وہ رہ کر ہر کسی کو غلط سمجھتے ہیں، آپ کو عادت ہو جاتی ہے غلط دیکھنے کی. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس جی پوائنٹ ہے جی، ہاؤ ٹو بلڈ انٹیمیسی میں، کہ اپنی ویلیوز کو شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ریلیجن کو پریکٹس کریں، اپنی نارمس کو پریکٹس کریں، اپنے کلچر کو پریکٹس کریں. اٹس بیوٹیفل، ٹھیک ہے؟ اٹس مارولس، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے. آپ ایک ساتھ اپنا ریلیجین، جیسے ہم ہیں تو نوافل پڑھے جا رہے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، فرائض ادا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن پاک سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو اٹس بیوٹیفل، ٹھیک ہے؟ اور اٹس پیوریفائی یور ریلیشن شپ ایگزیکٹلی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ صرف آپ کے ریلیشن شپ میں ہو رہا ہے. لڑائی جھگڑا از اے خوبصورتی، از اے بیوٹی، ٹھیک ہے؟ کہ آپ جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نے خوبصورت بننا ہے تو خوبصورت بننے کے لیے جو ہے وہ منہ پہ بھی جو ہے وہ نیل پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خوبصورتی ہے، ایسے والی خوبصورتی نہیں ہے. وہ ایسے والی خوبصورتی ہے کہ یہ جب لڑائی کے بعد آپ سب کچھ سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں نا، تو محبت کا لیول ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن لڑائی میں کیا کرنا ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمت نجا، خاموشی میں نجات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنی فیلنگز شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے میں نے پہلے بتایا، وہی بات دوبارہ ہو رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، میں ایسا آپ کے بارے میں ایسا محسوس کر رہی ہوں، کل تم نے یہ بات کی تو مجھے بہت اچھا لگا، آل آف دیز تھنگس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے کہ رسک لیں، ٹھیک ہے؟ وہی بات، ڈر کے آگے جیت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رسک لیں، جس چیز کو کرنے سے ڈر رہے ہیں کر جائیں، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت بھی کچھ ہوگا، آپ کی جان ہے نا سب سے زیادہ قیمتی، وہ تو نہیں نہ جائے گی، تو کر لیں.
ٹھیک ہے، لیکن اگین اپنی ویلیوز کو نہیں بولنا، اپنے ریلیجن کو نہیں بولنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ when the connection grow go with it، ٹھیک ہے. آپ اگر آپ کا تعلق بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ بھی اپنی گروتھ کو بڑھائیں، ٹھیک ہے، آپ بھی گرو ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب کنیکشن گرو ہو رہا ہوتا ہے وہ خود اسٹاپ ہو جاتے ہیں اور گلا کرتے ہیں کہ وائی از دس ہیپن، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی گروتھ روک دی ہے، ہم نے اپنی جڑیں کاٹ دی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کریں. انٹیمیسی ایشوز اکثر انہیں کو ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم، ان کا کانفیڈنس ہائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جب آپ اپنی سیلف اسٹیم کو ریز کریں گے، بڑھائیں گے، تو obviously آپ جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں گے. آپ اپنے اوپر پورا اعتماد ہوں گے کہ میں یہ جو کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہے، تو آپ کر لیں گی. نہیں بھی بہتر ہوگا تو اگلے دن کے لیے، اگلی دفعہ کے لیے سوچ سمجھ لیں گی، ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا ہماری بس جو ہے وہ نیٹ پرابلم کی وجہ سے ذرا زیادہ طویل ہو گیا، لیکن یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے بہت کچھ میں نے بہت کچھ سیکھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ نے. اگر آپ کے ارد گرد میں کسی کے پاس ایسے جو ہے وہ لوگ ہیں جن کو انٹیمیسی ایشوز ہیں، لٹرلی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو ہے. کچھ لوگ ہم ایویں لوگوں کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھاگتا ہے، یہ کبھی کوئی ایونٹ اٹینڈ نہیں کرتا، یہ روڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ ایک بار پہچانیں اس کو کہ وائے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ پہچاننا ہے. اور معروف آپ جیسے کہہ رہی ہیں آپ کو بہت ہیں، آپ نے بیٹا رسک لینا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو رہا ہے تو میں بھاگنا چاہتی ہوں، تو بھاگنا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اسٹک رہیں. تھوڑی سی اسپیس لے لیں، لیکن اسٹک رہیں اس کے ساتھ اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان بنائے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے رہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو بہترین دوست دے گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا چاہتا ہے. تو وہ تو پھر ولیم ولا نصیر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا مددگار بھی ہے، حامی بھی ہے، لیکن وہ آپ کو ایک انسان لازمی دے گا جو آپ کو جیت لے گا، آپ کی جو ہے وہ زندگی کو جیت لے گا. چلیں جی، اگلی اب اسپیکر کا ٹائم میں کھا رہی ہوں اور آئی ایم ریئلی ویری سوری. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز آپ بانٹتے ہیں وہی چیز آپ کو ملتی ہے. ہمیشہ کوشش کریے کہ آپ محبتیں بانٹیے اور خوشیاں بانٹیے اور مسکراہٹوں کا حصہ بنے رہیے. جب آپ آسانیاں بانٹتے ہیں تو آپ کے حصے میں بھی دنیا اور اس دنیا کا جو مالک ہے وہ آسانیاں ہی جو ہے وہ ڈالتا ہے. ہمیشہ خوش رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب پیاروں پر سلامتی رہے اور آپ سب پیارے ہمیشہ خوش رہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. تھینک یو سو مچ میری میم، جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی خوبصورت ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. تھینک یو سو مچ. Now I would like to invite Ma'am Tehniyat bint Abid to speak on the topic After the Storm. She is the founder of Islamic Reminders Pakistan Institute. She has done her schooling from FG Public School, Kent. She got her bachelor's degree in journalism from University of Sargodha, graduation in Quran and Hadith Science from Al-Huda International Welfare Foundation, and bachelor's in Islamic Studies from International Islamic University, Islamabad. She is experienced head with an excellent history of working in the religious institutions industry. She has skills in business or institute management, communication, and leadership. She has done her services as a teacher in Al-Huda International, Kent. She is the founder of IRP Institute since 4 years.
Besides these services, she is also a great content writer with proofreading. I will warmly invite Tahniyat Binte Abid. Please come and speak on the topic after the storm. جزاک اللہ خیر سسٹر. میری آواز کلیئر ہے؟ مجھے بتائیے گا. مجھے بتائیے گا آواز کلیئر ہے؟ Assalamu alaikum, ma'am. Am I audible to you? جی جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ Yes, yes, ma'am. اب آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر. چلیے انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹاپک بہت اچھا گیا آپ سب کا. میں نے بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی سنا. تھوڑا سا ٹائم مجھے دیجیے گا, انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے میں آپ سے تھوڑا سا انٹریکٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں کس نے کہاں سے جوائن کیا. اچھا میرا مائک میوٹ ہے, مجھے اس کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, میں بول رہی تھی. اچھا میرا کوشچن آپ لوگوں سے یہ تھا کہ جو ٹاپک ابھی آپ لوگوں کے سامنے اناؤنس کیا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہم کیا چیز ڈسکس کرنے لگے؟ تو پھر انشاءاللہ میں اپنا جو ٹاپک ہے اس کو لے کے چلتی ہوں آگے. سسٹر افشا نے کہا ہے آفٹر میرٹل ایشو آئی گیس. سسٹر معروف نے کہا ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹربل ان لائف. جزاک اللہ خیر. چلیں جی, مجھے تھوڑا سا آئیڈیا لینا ہے کہ آپ لوگ اس ٹاپک کو دیکھ کے کیا سوچتے ہیں, کیونکہ جب مجھے بھی یہ ٹاپک دیا گیا تو میں نے آگے سے واپس یہ پوچھا کہ اس ٹاپک میں آپ لوگ کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, تھیم کیا ہے, ہم لوگوں نے کس مسئلے پہ ڈسکشن کرنی ہے, یا کون سا ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی ہم لوگ یہاں پہ جس طرح ابھی سسٹر نور نے ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کو دی, بیان کی, جس سے ہم لوگ ایک یہاں سے لرننگ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا. اگر واقعی یہ چیز مجھ میں پائی جا رہی ہے تو اس میں سے میں نے کیسے اپنے آپ کو باہر نکالنا.
تو سیم اسی طرح جب یہ ٹاپک مجھے دیا گیا تو میں نے ڈائریکٹ اس کو لینے سے پہلے یہ سوال میں نے بھی پوچھا کہ یہ ٹاپک کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور آپ لوگوں کی جو کانفرنس ہے اس میں کیا ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد مجھے یہ ٹاپک سمجھ آیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا. تو یہ ٹاپک بیسیکلی جیسے کہ ہمارا اس کانفرنس کا جو سسٹم نے اور آرگنائزیشنز نے جو اس کو کیا ہے, آرگنائز کیا ہے اس کو, اس کے پیچھے ہمارا خاندان ہے, اس کے پیچھے ایک فیملی سسٹم ہے. اور دنیا میں سب سے اہم رشتہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا ہے, لیکن سب سے اہم رشتہ جس کے بیچ میں شیطان دڑار بھی ڈالتا ہے اور جس کے لیے اسپیشل فرشتے اترتے ہیں, اور وہ علم سے بچنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے. اور وہ علم کون سا تھا, اس میں کیا ورڈز یوز ہوتے ہیں کہ وہ علم جس سے میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بہت اہمیت دی ہے. جب یہ دنیا سٹارٹ ہوئی تو یہاں پر کیا ہے, ہمیں کیا ملتا ہے کہ سٹارٹر کے 2 پوائنٹس تھے, ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ, اور پھر شیطان وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو کانفرنس آپ اس ٹائم پہ اٹینڈ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے ویژن کے اوپر اٹینڈ آپ لوگ کر رہے ہیں, جو جوائن کر رہے ہیں, جس نے ارینج کیا ہے. یہاں پہ موجود دنیا میں 11 لوگ نہیں ہیں, دنیا میں 2-3 لوگ نہیں ہیں, دنیا کروڑ میں بستی ہے. ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں ایک بندہ نہیں نظر آتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم آج یہاں پہ آئے ہیں, موجود ہیں, تو یہاں سے جو ہمارے لمحات ہیں ان کو ویسٹ نہ کریں اور ہم اس میں سے کچھ اپنی لرننگز لے کے جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا کاپی, آپ کا قلم یہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں چیز آتی ہے, ایک لفظ ہے, چاہے وہ میں یہاں سے یہ چیز سیکھ کے, میں نے یہاں سے یہ چیز سیکھی اور میں نے یہ چیز آگے امپلیمنٹ کرنی, یہ چیز آگے میں نے شیئر کرنی. ٹھیک ہے, تو اس ٹاپک کا جو اگر میں خلاصہ, اچھا سسٹر سمرین نے کہا ہے جب رب العالمین کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ شادی شدہ زندگی کے بارے میں ہو سکتی ہے اور زندگی کے ہر محتاج ہو سکتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. چلے جی میں اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھتی ہوں. زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں, واقعات آتے ہیں جہاں پہ ہم شاید رک جاتے ہیں. اس میں سے ایک جو مرحلہ ہے وہ شادی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اس ٹاپک کا کو اگر ہم نام دیں تو وزڈم آف میرج. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شادی کو کیا کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے ملنے کو کیا کہا ہے, اور آخر یہ رشتہ ہے کیا. مجھے کہا گیا کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں, تو میں وہ سٹارٹ میں ہی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم ایک ریئلسٹک لائف میں اور ریئلسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی بھی چیز کو دیکھیں. اگر ہم شادی سے پہلے کی, اگر میں آج کل کی یوتھ کو دیکھتی ہوں یا بچیوں کو دیکھتی ہوں, بچوں کو دیکھتی ہوں, ہم ایک ڈرامیٹک لائف میں گزار رہے ہیں کہ ہماری شادیاں ہوں گی, الحمدللہ بہت اچھا ہوتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے نا, ہم نے ایک شہزادی اور شہزادے کا مائنڈ سیٹ بنایا ہو. جبکہ ابھی سسٹر نے بات کی کہ ایشوز بھی آتے ہیں, چیلنجز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ رشتہ کیوں کرنا ہے, کیوں نبھانا ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. ٹھیک ہے, آج معاشرے میں ہونے والی تمام برائیاں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو ود پلاننگ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہمارے خاندانی سسٹم کو توڑ دیا گیا. ٹھیک ہے, ہمیں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوئے دور کر دیا گیا. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے یونٹ کو کیسے اسٹرانگ کریں گے, اپنی ذات کو کیسے اسٹرانگ کریں گے, اور آخر اس شادی کا مقصد کیا ہے, میں نے شادی کیوں کرنی ہے, ریزن کیا ہے اس کی شادی کا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا. اب وزڈم کیا ہے میرج کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اپنی نشانی بنایا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کس طرح سے آسمان سے سورج نکلتا ہے اور کس طرح وہ اپنا رنگ بدلتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی یہ جو شادی ہے دو لوگوں کا ملنا ہے یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ دو لوگوں کو بنایا اور وہ کس میں سے ان خلق لکم من انفسکم. ٹھیک ہے, اسی کے اندر سے ازواجن اس کا جوڑا بنایا اور بنایا کہ اس کی ریزن کیا تھی لتسکنوا. کیا آج ہماری میرجز میں یا ہمارے اگر ہم اپنی میرج میں دیکھیں یا ہم کسی اور کی میرج میں دیکھیں یا ہم اپنے پیرنٹس کی میرج میں دیکھیں یا اگر یہاں پہ کوئی والدہ یا والد موجود ہیں وہ اپنی بچوں کی میرج میں دیکھیں, کیا یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟ ہم نے یہاں سے غور و فکر کرنا ہے کیونکہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہوں, میں کوئی اپنا ورڈ نہیں بول رہی. میرے ورڈس کو آپ پھر بھی اگنور کر سکتے ہیں. اس ٹائم پہ جو میں نے ورڈ بولا ہے وہ من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا, کہ تم کیا حاصل کر سکو, تم لوگ کمفرٹ. کیا ایک مرد جب گھر آتا ہے وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ میرا کمفرٹ میرے گھر میں, کیا اس کو سکون وہ یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ کیا میرا سکون میرے گھر میں موجود ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں ابھی بھی الحمدللہ ایسے رشتے ہوں گے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کیا مرد یہ تو نہیں سوچ کے آ رہا کہ ابھی میرے یہ ٹینشن میری گھر میں پڑی ہیں, وہ آلریڈی باہر سے آ رہا ہے ایک چیز لے کے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانی ڈالی ہے, اپنی آیات میں سے کہا ہے شادی کو. آپ خود سوچیں ایک لڑکا کدھر کا لڑکا ہوتا ہے اور ایک لڑکی کہاں کی ہوتی ہے, وہ دونوں جب مل جاتے ہیں ان نون پرسن ہے اور وہ ایک دوسرے میں کمفرٹ کیسے تلاش کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ کمفرٹ ہے اس میں, اور واقعی یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں کہ کمفرٹ ہے اس میں. آپ اپنے پیرنٹس کے گھر وہ کمفرٹ نہیں حاصل کرتے جو آپ اپنے گھر میں کمفرٹ حاصل کرتے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, یہ پروفن چیز ہے. جس طرح ہم میتھس کے کوشچن سالو کرتے ہیں ہم اس میں اینڈ میں کہتے ہیں ہینڈ سے یہ اس لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے رائٹ ہینڈ کے ایکول آ گئی ہے, یہ چیز ہم نے پروف کر دی. تو یہ چیز پروفن ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا قالوا سمعنا واطعنا, ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ہم نے اس کو مان لیا. تو اب ہم نے یہاں پہ یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے پیرنٹس کے لیے اگر ہم دیکھیں, کیا ہمارے بھائیوں کے لیے, کیا ان طرح مردوں کے بارے میں فی الحال سوچیں, پہلے مردوں کے بارے میں سوچیں, کیونکہ ہم ہمیشہ فیمنسٹ بن کے فیمیلز کا تو بہت سوچتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کے لیے بہت کچھ دیا ہے. آپ سوچیں آپ کہیں سے کہیں دینے والے نہیں ہیں, لینے والے ہیں. اگر ہم اسی قرآن و سنت پر چلنے والے بنے تو اگر ہم نسلوں کو اس عورتوں کے لیے بہت کچھ ہے. کیا ہم یہ سکون ایک دوسرے کو دے رہے ہیں؟ کیا جب میرا شوہر میرے پاس آتا ہے, گھر میں آتا ہے, تو اسے سکون ملتا ہے, ذرا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا اس کو ہم طرح سے ویلکم کر دیں, یا وہ ہماری کوئی چیز بھول گئے, ہمارا کوئی دن بھول گئے, تو ہم لوگ کیا بہیو کرتے ہیں؟ کون سا دن ہوگا اس کے لیے, کون سا دن ہوگا اس کے لیے, ذرا مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. تب تک میں آگے اس کو لے کے چلتی ہوں انشاءاللہ. سیم اسی طرح پھر فیمیل کے لیے, فیمیل کا کمفرٹ زون جس کے سامنے وہ اپنی ہر چیز ظاہر کر سکے, کیا ہم نے ایسے اپنے بچوں کی, اپنے مردوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ اس کا پردہ رکھ سکے, وہ اس کو وہ سکون دے سکے کہ کہیں پہ بھی کچھ ہے. اور مارو کہہ رہی کہ ایسا نہیں ہے. تو ہم نے اب اس ٹائم پہ کیا ویژن بنانا ہے, اگر میں وہ عورت ہوں میں کمفرٹ دے سکتی ہوں, کمفرٹ دینے والی بن. ہم نے کبھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں کرنا یہ مجھے کچھ دے تو میں نہیں, ہم نے اللہ کے لیے اپنا سٹارٹ اپ لینا ہے. آپ جب دینا شروع کریں گے آپ کے پاس آنا خود ہی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے,
باقی اگر ہم مثال لیں تو فرعون جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اپنا مائنڈ سیٹ یہ رکھیں کہ میں نے اس آیت کو فالو کرنا ہے, لیتسکون, میں نے سکون دینا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو دینے والی سائڈ پر رکھیں. پھر دوسری چیز جو یہاں سے لرن کریں, میں نے اپنی آنے والی جنریشن کو یہ چیز سکھانی ہے. ٹھیک ہے, گھر سے فتنے فساد ہی ختم ہو جائیں اگر ایک ماں یہ سوچے میں نے اپنے بچے کو یہ چیز سکھانی ہے. ایمن کہہ رہی ہیں بی اے گیور, تو یہ چیز ایک بہت بڑی ہے کہ ہم دینے والے بن جائیں, ہم سکون دینے والے بن جائیں. سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. اپنی کوئی بہت عزیز ترین چیز دے کر کتنا سکون ملتا ہے, حالانکہ وہ ہماری بہت عزیز ترین چیز ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک احساس ہے, وہ اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم سکون دینے والے بن جائیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, ایون یہاں پہ اپنے پیرنٹس کو بھی سوچیں کہ کیا ہم ان کو سکون دیں. ٹھیک ہے, اور آنے والی زندگی میں ہم لڑکیاں ہیں تو ہم کیا کسی کو سکون دے سکتے ہیں؟ میں اپنے بچوں کو یہ سکھا رہی ہوں کہ وہ کسی کے لیے سکون کا باعث ہو. ٹھیک ہے, اچھا وہ اس کی طرف الیہا کی ضمیر ہے یہاں پر. اب یہاں پہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کی طرف, اس لڑکی کی طرف سکون حاصل. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ ایسے یہاں پر کیا بات ہوئی ہے, یہاں پر اس ٹائم پہ جو الیہا کی ضمیر ہے نا وہ ادھر کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر بی اے گیور, کیونکہ جب اگر آپ مرد کو ایک چیز دیتی ہیں نا, وہ آپ کو اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ سکون دیں گی, وہ آپ کے گھر میں سکون بن جائے گا. اور بیسیکلی اگر آپ اس طرح کریں, میں نے ایک جگہ یہ بھی مجھے بڑی اچھی بات لگی, میں شیئر کرتی ہوں کہ آپ جب ایک فیمیل کو کچھ بھی دیتے ہیں وہ آپ کو ڈبل کر کے دیتی ہے. آپ اس کو ایک مکان دیتے ہیں تو اس کو گھر بنا دیتی ہے, آپ اس کو مثالیں لا کے تو آپ کو سالن بنا دیتی ہے. تو اس میں ایک یہ بھی چیز تھی, آپ اس کو باتیں سناتے ہیں وہ بھی آپ کو ڈبل دیتی ہے آگے سے. ٹھیک ہے, یعنی آپ فیمیل کو کچھ بھی دیں گے وہ آپ کو ڈبل کر کے دیں گے. لیکن یہاں سے یہ چیز لرن نہیں کرنی, ہم نے گھر ضرور بنانا ہے, مکان کو ہمیں مثالیں ملیں, ہمیں ٹماٹر پیاز ملیں, ہم نے ضرور اس کو سالن بنا دینا ہے. اچھی ہم اسے بچے پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے تیسری چیز نہیں لینی کہ ہمیں کوئی ٹینشن ہم پر پھینکی گئی ہے تو ہم اسے ڈبل کر کے دیں. نہیں, یہاں سے ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ ہم نے سکون دینا ہے. اس بندے نے ہمیں کوئی چیز دی ہے نا, اگر کوئی ٹینشن دے دی ہے, کوئی بات کہہ دی ہے, میرے اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں اب دیکھیں چیلنجز اب آتے ہیں. سم ٹائم ہو سکتا ہے وہ کسی پریشر میں ہو, کام کا پریشر, سم ٹائم ہو جاتی ہیں چیزیں اوپر نیچے. لیکن میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ آپ نے صرف تھوڑے سیکنڈ کے لیے اپنی زبان پہ, عورت اپنی زبان پہ قابو کر لے, میں کہتی ہوں اس سے سب کچھ کر لیں. تھوڑی سی دیر کے لیے. اور سسٹر نے سوال کیا مینٹلی ہم کیسے اسٹرانگ ہوں. دیکھیں, جب ہم اپنی مینٹل پاور, میرا ایک ٹاک تھی اس میں ہم ایک چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ ہم انرجی کس طرح لے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب اس کمرے کی, اس میں نے مثال دی تھی کہ اگر میں اس کمرے کی لائٹ آف کر دوں گی تو یہ لائٹ آف ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا بٹن ہے. لیکن سورج کو میں آف نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اس کی روشنی ایسی ہے, یا دن کا اجالا ایسا ہے, چاند کی روشنی ایسی ہے, اس کو کوئی جا کے آف نہیں کر سکتا, اس کی اپنی ہے. ٹھیک ہے, باہر سے آنے والی چیزوں کو کبھی الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کے اندر کی روشنی کو بند کر دیں. یہ ایک فارمولا اپنا لیں. کسی نے آپ کو کہا آپ کا رنگ کالا ہے, کسی نے آپ کو کہا کہ تم اچھا کوک نہیں کرتی ہو, سو کے لرن کر لیں, اچھی بات ہے. ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے, پہلے چھننی لگائیں, ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ میں ہے, واقعی یہ چیز جو کہہ رہا ہے بندہ ٹھیک ہے, اس کو سوچیں, سمجھیں, عمل کریں, ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, مینٹلی اسٹرانگ, کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری چیز وہ آپ میں پائی ہی نہیں جاتی, پھر ہم کوستے رہتے ہیں اس نے کیسے کہا, میں اتنی اچھی, میں اتنی پیاری, یہ وہ. کیا ٹائم ہم ویسٹ کریں, اپنی زندگی میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز لیں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پرسنل کا ایکسپیرینس ہے دونوں, کہ اگر فار ایگزامپل ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں, بہن بھائی ہو سکتے ہیں, اتنی سی دیر کے لیے خاموش ہو, ریئلائز کرنے دیں,
بلکہ ایک جگہ مجھے بڑی اچھی ایک مثال ملی. ایک خاتون تھی, وہ کہتی ہیں کہ میرے اپنے ہسبینڈ سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی. اچھا, اس کی ریزن پوچھی گئی. کہتی ہیں جب مجھے میرے ہسبینڈ ڈانٹتے ہیں میں چپ کر کے سن لیتی ہوں. پھر میں جب وہ بات پوری, اچھا یہ نہیں, اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بول رہے ہیں تو ہم جی غائب ہو جائیں, یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن اس سے کسی کو غصہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے غصہ بھی آ سکتا ہے. اب وہاں پہ وہ کھڑی رہتی, ان کی بات سنتی, بات کر لیتی, ان کو واپس جاتی, باہر چلی جاتی کمرے سے, جوس بنا کے ان کو جوس سرو کرتی. پھر ان کو فیل ہوتا, ریئلائز ہوتا, وہ ان سے معافی مانگتے. اب دیکھیں ایک ٹائم گزرا ہے, اس نے اپنے ایموشنز کو بھی ٹائم دیا, دوسرے کے ایموشنز کو بھی ٹائم دیا, اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. تھوڑا سا صرف صبر کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ کیا بات کی, اچھا مینٹلی اسٹرانگ کی میں نے ایک مثال دی ہے کہ اپنا بٹن پائے گا کسی قریب. دیکھیں ہم نے تھوڑا سا, یہ میں اس کو سیلفشنس کہوں یا جو بھی کہوں, جتنا مرضی قریب بنتا ہے, آپ اپنی ذات سے زیادہ قریب نہیں. اور اب دوسروں پر بھی رحم کریں, میں تو کہتی ہوں دوسروں پر بھی رحم کریں. وہ بیچارہ دیکھیں اب اس نے پتہ نہیں کس ٹینشن میں کسی نے کوئی بات کہہ دیا ہمیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ چیز کرنی ہے کہ اپنے بٹن اپنے پاس رکھیں, بٹن باہر نہیں کریں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا کیا, جن سے محبت ہوتی ہے ان کی طرف سے ہارٹ کو بندہ تو کنٹرول نہیں ہوتا. یہ بات بالکل میں اگری کروں گی آپ سے, صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن پھر یہ بھی سوچیں جس سے ہمیں محبت ہے اس کو یقیناً ہم سے بھی محبت ہوگی. ہم گمان حسن ظن کرتے ہیں, تو اب وہ بندہ ہمیں کوئی جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا, وہ بندہ ہمیں کوئی ہمارا دشمنی نہیں ہے کوئی. پھر ذرا پیچھے ریزن سوچیں کیوں ایسے کہا. ایون اگر ہم دیکھیں, میری ساس اگر مجھے کچھ کہتی ہیں, کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی, وہ سب سے خوش عورت ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کی شادی پر اپنی بہو کو لائے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ یہ کہ ایک چیز میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہے, تھوڑا سا ٹائم دینی چیز کو. ٹھیک. اور دوسری چیز, اس میرج کے ریلیشن شپ میں ادھر کی بات ادھر نہ کریں. ادھر یہ میرج میں نہیں, میرج سے پہلے بھی میں فالو کرتی تھی. کسی کو ضرورت نہ دیں کہ آپ سے آ کے کسی کی بات کر سکے, اور خود ہسبینڈ کے سامنے ان کی مدر کی اور مدر کے سامنے ان کے بیٹے کی کوئی بات نہیں. اپنی دونوں سائڈ کے پرسنلز جو ہیں وہ پرسنل. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ اتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں, لیکن انسان جہاں اکٹھا رہتا ہے وہاں تھوڑے بہت مسئلے تو ہوتے ہیں. لیکن میں اس سویئر قسم کی سچویشن یا ساتھ یا ہسبینڈ کی نہیں بات کر رہی, میں ایک ایسی فیملی جو نارملی چیلنجز ہوتے ہیں اس کی بات کر رہی. جہاں پہ ایسا چیلنج ہے جہاں پہ برداشت کے قابل نہیں ہے, وہاں سے تو فوراً کوئٹ کریں. میں اس چیلنج کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ ہم نے اپنی نسل بھی لے کے چل رہی. میں نے شادی کی تھی, میں نے اپنے بچوں کا باپ دیکھ کے کی تھی. میں نے کوئی ایموشنلی اور اس میں آ کے بالکل اس طرح سے نہیں میں وہ ہوئی تھی, بالکل سمجھداری کے ساتھ ہوئی ہے میری شادی الحمدللہ. تو ہم نے کسی ایسی جگہ جہاں پہ ہم سویر طریقے سے پھنسے, وہاں سے تو کوئٹ کرنا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسی ایسی جگہ ہم جہاں پہ ہمارے بچے ڈینجر میں نہیں ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم بھی کسی کے لیے فتنہ بنے ہوئے, تو ہم نے اپنے اوپر کام کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, آگے کیا آتا ہے کہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کر سکے. وجعل, اور اللہ نے پھر بنایا. ٹھیک ہے. بینکم مودۃ ورحمہ, اور یہ اللہ نے بنایا, دو ان نون پرسن ہے. ٹھیک ہے. ایون وہ کزنس بھی ہیں آپس میں, لیکن یہ لیول جو ابھی جس کو وہ پہنچ گئے ہیں نا, یہ لیول انہوں نے کزنس والے ریلیشن میں بھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا پیدا کیا ان کے بیچ میں, یہ جو ود کا لفظ ہے نا, یہ بہت اعلیٰ درجے کی وہ جو احساس محبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, محبت کی تو چلے بات ہمیں سمجھ آ جائے گی, لیکن اب یہاں پہ رحمت کا قیام کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ یہاں پہ رحمہ کا ورحمہ, یہ کیا ورڈ یوز ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں. فور ایگزامپل, اب یہاں پہ بات ہوئی ابھی جس طرح کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا, کیا ہمیں رحم آیا کہ خیر ہے وہ بندہ ہے نا, معاف کر دینا چاہیے, اگنور کرنا چاہیے. اور یہ لڑکیوں میں فطرتی طور پر بھی ہے, لیکن ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ 200 سال جو پہلے بات ہوئی تھی ہم اس کو بھی لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم وہ بھی یاد کرواتے ہیں, فلاں ٹائم پہ نا آپ نے میرے سے ایسے کیا, تو ہم نے یہ سوچنا ہے ہماری غلطی تو نہیں ہے. یہ چیزیں ہم نے دیکھی.
ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نشانیوں میں سے ہے, اس میں کمفرٹ ہو اس لیے بنایا گیا ہے, پھر اللہ نے ہی اس میں رحمت اور محبت, ٹھیک ہے, افیکشن اینڈ مرسی اس میں ڈالی ہے. صحیح ہے. اب ہم نے اپنے ریلیشنز میں یہ چیز ہونی ہے. اچھا میں دیکھوں ٹائم تو نہیں اوپر ہو رہا, ٹھیک ہے جی. ان فی ذالک, ابھی شروع میں بات ہوئی, آیات ہے, آخر میں پھر بات ہو رہی ہے. ان فی ذالک, کہ اس میں نشانی ہے, لآیات, نشانی ہے کس کے لیے, لقوم, اس قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے, یتفکرون, جو غور و فکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو دیکھتے سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے لیکن بہت کم ہی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں, جو کوئی سمجھتے بوجھتے ہیں کسی چیز کو, ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب ہم کیا بیٹھ کے ریفلیکٹ کرتے ہیں, مجھے انہوں نے اس طرح کہا تھا تو میں نے کیسے بیہیو کیا, جب مجھے کسی چیلنج کا سامنا ہوا میں نے کیسے بیہیو کیا, مجھے اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تھا تو اس ٹائم پہ میرا ریئیکشن کیا تھا. ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور چیلنج میں یہاں ہم اس چیلنج کو تھالی میں ڈال کے اپنے پیرنٹس کے پاس لے جاتے ہیں. ہم خود کا پردہ اتارتے ہیں اور اپنے ہسبینڈ کا بھی پردہ اتارتے ہیں. ایون اپنی ساس تک نہیں لے کے جائیں اس پلیٹ کی تھالی کو, اور ساس کی پلیٹ کی تھالی کسی اور کے پاس نہ لے کے جائیں. ریفلیکٹ کریں کیا ہوا تھا, کیا ماجرا تھا, اور پھر اس کو حل کریں خود. اس کے بعد کہیں تیسرے چوتھے پانچویں 10ویں لیول پہ جا کے کسی سے مشورہ کریں. کسی کو کسی کے سامنے ننگا مت کریں. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے بارے میں کیا کہا ہے ایک اور جگہ پہ, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے. ہم پلیٹ کی تھالیاں کیسے سجا سکتے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایموشنل کچھ ٹراما تھا, کچھ چیلنجز آئے, لڑائی جھگڑے ہوئے, ہم اپنی تھالیاں لے کے چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس. اب ہوتا یہ ہے کہ میری فیملی والے میرے ہسبینڈ کو غلط سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے ہسبینڈ کی فیملی والے مجھے غلط سمجھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم دونوں بعد میں ٹائم گزرتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے ذہن میں, میری امی کے ذہن میں, فادر کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا, ٹھیک ہے, یا میری ساس کے ذہن میں آ سکتا ہے اس نے میرے بیٹے سے ایسے بدتمیزی کی, یہ میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھتی ہے, یا اس نے مجھے ایسے کہا تھا, اس نے مجھے فلاں کے سامنے ایسے ذلیل کی, ٹھیک ہے. تو ہم نے دینے والا بننا ہے, کمفرٹ ہے, محبت ہے, اور رحم کرنے والا. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا بھی پردہ رکھنا ہے اور اپنے ساتھ والے بندے کا بھی پردہ رکھنا ہے. دیکھیں اب یہاں پہ ہوپ فلی لڑکیاں میچور بیٹھی ہیں. میں اگر بات کروں تو جس لیول کا یہ رشتہ ہے, اس لیول کا میرے خیال میں فرینڈس کا رشتہ بھی آپ کے ساتھ ہے. یعنی دیکھیں آپ کے عیب, آپ کے جتنے عیوب ہیں, فزیکل, ایموشنل, جتنی بھی چیزیں, جتنی گندگی ہے, اچھائی ہے, سب کچھ آپ کے ساتھ والے بندے کو پتہ ہے, آپ کو اس کا پتہ ہے. تو پھر کس چیز کی لڑائی جھگڑے ہیں, کس چیز کے چیلنجز ہیں, کس چیز کے پیچھے ہم پڑے ہیں, کیوں اس اتنے خوبصورت رشتے کو ہم خراب کر رہے ہیں. پھر یہ رشتہ یہیں تک خراب نہیں ہوتا, اس سے ہم لوگ نسلیں تباہ کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بیچ میں کہا تھا نا کہ میں نے یہ جو شادی کی ہے میں نے اپنے بچوں کا باپ دیکھ کے کی ہے. تو سمجھداری کے ساتھ چیزیں لے کے چلیں آگے بھی اس کو, کہ ہم اپنے بچوں کو کیا لائف سٹائل دے رہے ہیں. میرا بچہ جب دیکھے گا کہ اس کا اپنی ہسبینڈ کے ساتھ کیا رویہ ہے, ٹھیک ہے, یا بچہ دیکھے گا کہ باپ کا ماں کے ساتھ کیا رویہ ہے, ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ, وہ کیا لرن کیا اس نے, ٹھیک ہے. شادی کا بیسیکلی اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں, جنریشن ہے, وہ چلائیں. شادی کا مطلب صرف لسٹ پوری کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس سے تو بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ میرج. آپ کی ایموشنل, پرسنل, ہر قسم کی نیڈز پوری ہوتی ہیں.
لیکن اس سے ہٹ کے ایک اہم مقصد کیا ہے؟ نسل کو پروان چڑھانا. ٹھیک ہے، دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ ہم کوئی ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے زندگی میں تمام ہوتی ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اپنی زندگیاں خوار ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایک پرپس کے تحت دنیا میں بھیجے گئے اور اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے. ہمیں اس پہ یقین ہے نا؟ اور اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے، اپنے کسی بھی ریلیشن کو تباہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیچ میں دیکھتی ہوں کوئی اگر کوشچن ہے. اچھا، کسی کا کوشچن ہے؟ مجھے یہ اگر وائس میں اگر آپ بات کر سکتی ہیں تو آپ پلیز آئیے گا سسٹر سمری. کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ اس ٹائم پہ ایک کلاس ایسی کلاس میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ خود ہی ہیں، اور انشاءاللہ باتیں یہیں پہ اور یہیں پہ سولو ہوں گی. اگر وائس میں پوچھ سکتی ہیں یا آپ اسی کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیں اپنے کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. آپ کا بھی جو میں نے سیشن اٹینڈ کیا، ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے اس موضوع پر بات کی ہے، اور کورس آپ کا اس میں لائف ایکسپیرینس بھی ہوگا. اسی بنیاد پر آپ کی گفتگو میں ریالٹی کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اگر ہسبینڈ جیسے ڈانٹ رہا ہوتا ہے اور آپ آگے سے خاموش ہو جاتی ہیں، ابھی جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ وہ جوس کا ایک گلاس پیش کیا، اس کے بعد پھر آپ ڈسکس کرتے ہیں سوری ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسا نہیں بھی ہوتا، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ہسبینڈ کی ڈانٹ سن رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ نے آگے سے بالکل کوئی رسپانس اس طرح سے نہیں کیا، نہ آپ نے کوئی بد زبانی کی، نہ بدتمیزی کی، نہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. لیکن if you are trying to share your feelings with your spouse and the other person is not in condition at all to listen, تو اس موقع پر تو پھر انسان یہی سوچتا ہے نا کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ دینے والا بننا چاہیے، انسان یہ بننا چاہتا ہے. although یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا اس آگے بات سے کو دیکھیں. یہاں پہ روکتے ہوئے آپ کچھ سینیریو بتا سکتی ہیں کہ ایک ٹائم ایسے ہوا کہ میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور سن نہیں سکے وہ؟ چلیں ایک ایگزامپل، اگر یہ آپ ریکارڈنگ سے اگر آپ میوٹ کر دیں کیونکہ مجھے کچھ پرائیویسی ایشوز ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ یہ ریکارڈنگ سے کٹ کر دیجیے گا میری یہ ساری گفتگو کو، یہ ریکویسٹ ہے. کٹ کرنا ہوپ فلی مشکل ہوگا، تو اگر آپ پلیز پاز کر دیں یہاں پہ. تو ہوں یہاں پہ میل کی ضمیر یوز ہو رہی ہے کہ وہ لڑکے بھی پھر عورتوں کے لباس. اگر تو یہ چیز ہوئی ہے کہ فیمیل کو کسی کے سامنے رسوا کیا گیا یا اس کے بارے میں اس کی پرسنل چیز، تو یہاں پہ یہ خاموشی یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پرسنل میٹرز میں جو آپ کے روم کے اندر ہوتے ہیں یا آپ کے کسی ایسی چیز پہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یہاں پہ آپ نے باقاعدہ سمجھداری کے ساتھ یہ چیز بتانی ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط تھی. دیکھیں لٹرلی میں نے بہت زیادہ معذرت میں اور میں کچھ بیچ میں کوشچن دیکھ لیتی ہوں اگر میں کسی کو لے سکتی ہوں. جی چلیں جی، ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا جس کو میں یہاں پہ رسپونڈ کر سکوں، تو بہت زیادہ معذرت، ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا، تھوڑا نہیں بہت سارا 15 منٹ اوپر جا رہے ہیں. چلیں جی، ایٹ دا اینڈ میں 3 باتوں پہ اینڈ کروں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کی بہت بڑی ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے کمفرٹ دینے والا بننا ہے. اور دوسری یہ چیز کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پورا مقصد رکھا ہے. ٹھیک ہے، ایک گھر کا سسٹم چل رہا ہے اور اس پہ ایک پورا
جس طرح یہ آپ کو کانفرنس ارینج کر کے دیا ہے جس میں ہم نے خاندان کو ٹارگٹ کیا ہے. ایک خاندانی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کانفرنس ارینج کی گئی ہے. تو یہاں سے ہم نے اس کانفرنس کے بعد یہ میسج لے کے ہی اٹھنا ہے کہ ہم کسی بھی لیول پہ ہیں نا, کسی بھی ابھی آپ نے دیکھا یہ سنا کتنا ٹف چیلنجز میں ہے, ہوپ فلی اتنے چیلنجز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کی زندگی میں جو ہے آسانیاں کرے اور آسانیاں ہوں انشاءاللہ. تو ہم اس سیشن کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, اسپیشلی اسے قرآن آیت سے ریلیٹ کر کے. یور ورڈس آر ڈیفینیٹلی ورتھ لسننگ فار اس. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور جیسے آپ نے کہا انشاءاللہ ہم اس کے ٹاپک پہ جو ہے ایک سیشن بھی رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آپ تک کنوے کر دیں گے. تھینک یو. Move towards our last speaker, Ma'am Hajra Khawar. Ma'am Hajra Khawar is one of the pioneers who started Youth Club and is part of the team for over a decade now. She has completed her BS honors in Media and Communication Studies from International Islamic University, Islamabad. She has been with YC since its inception and has worked diligently in various important roles. Currently, she is residing in Karachi and working as a regional director for Youth Club's Karachi chapter. Her former religious education includes courses like Ta'limul Quran, Ta'limul Hadith, and Ta'limul Tajweed. Due to her passion for Arabic language, she is currently pursuing a diploma in Arabic from Dr. Bilal Phillips Online University. She has been studying Fiqh al-Qulub for a few years consistently under Dr. Farhad Hashmi. I very warmly welcome Ma'am Hajra Khawar. Please come and speak on the topic Happily Ever After. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is my Wa voice clear? Warahmatullahi wabarakatuh. Hanji, I hope that my sound is clear for everyone. Yes, ma'am. Your voice is audible. You can go ahead. Alhamdulillah. Okay, माशाल्लाह आप लोगों का लंबा दिन है और इसकी लास्ट टॉक है. उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको अटेंड करने के बाद you guys will feel more fresh rather than tired inshallah. So the topic that has been given to me is happily ever after. और ये एक ऐसा जुमला है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे होते हैं और सबसे पहला जो एक्सपोजर होता है वो हमारा हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ तब होता है जब हम बचपन में सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ते हैं या रपुंज़ल की स्टोरी, स्लीपिंग ब्यूटी की, ब्यूटी एंड द बीस्ट की. तो इन सब कहानियों के आखिर में एक जुमला लिखा हुआ होता है, दे गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. प्रिंस और प्रिंसेस की एक ड्रीम वेडिंग हो जाती है जब, और वो शादी के बाद अपने महल में रहने लग जाते हैं, तो उस टाइम जो है वो हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ वो स्टोरी क्लोज हो जाती है. And that is such a deceptive picture that we present to the kids because they grow up with that. But होता क्या है कि वो असल में तो शुरुआत होती है, वो लाइफ स्टार्ट हो रही होती है उस टाइम शादी के बाद, और फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, कुछ साल गुजर जाते हैं, तो उस टाइम जो है वो शुरू के जो वादे होते हैं दैट आई विल ऑलवेज लव यू,
I will always stay with you, اور ایک دوسرے سے ٹرسٹ کے جو پیار محبت کے وعدے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے جو ہیں پھر ڈگمگا جاتے ہیں, بیکاز پریکٹیکل لائف کے ساتھ ٹیسٹ بھی آتے ہیں, اینڈ ود دوز ٹیسٹ اصل میں پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعی میں وہ ہیپیلی ایور آفٹر ہے یا نہیں ہے. اینڈ دا پوائنٹ از دیٹ گیٹنگ میریڈ از ایکچولی ایزی. شروع میں تو وہ بٹرفلائز ہوتی ہیں, لاٹ آف اسپارکل, لاٹ آف جوائے, لاٹ آف لو, بٹ اسٹیئنگ میریڈ از دا ہارڈ پارٹ. So getting married is easy, but staying married and then happily staying married, وہ مزید ایک چھوٹی کیٹیگری ہو جاتی ہے, which is even harder. So that is the goal that we all want to achieve, right? Whoever gets married, they would rather stay married and they would much more rather happily stay married. So اس کو achieve کرنے کے لیے کیا tools ہیں, کیا چیزیں جو ہم employ کر سکتے ہیں. I'm sure ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کی 3 days کی conference رہی ہے. You must have learned a lot of tools and techniques. So here we are going to discuss one of the, what you could call as the key to successful happily ever after. یہ بالکل جو ایک فاؤنڈیشن ہے جس کو آپ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دوپٹے سے باندھ لیں, پکڑ کے رکھیں. وہ کیا چیز ہے؟ It's a principle. And that principle is that your true love story is not with your husband. Sounds strange, right? This is not the principle, by the way. The principle is that your true love story is with Allah subhanahu wa ta'ala. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے, اس کے بعد اس ٹائم لگنا بھی چاہیے, لیکن اس ٹائم ایسے لگتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ ساری دنیا ہے آپ کی. whatever he says, whatever he does, that is the best. اس کو آپ ایک پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب شادی نہیں ہوتی یا شادی ہو جاتی ہے یا کچھ عرصہ ہو جاتا ہے, this is a principle that we need to remember, that our true love story is with Allah subhanahu wa ta'ala. اس کے جو ups and downs ہیں, جب when we fall and he still picks us up, ہم غلطیاں کرتے ہیں, وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. اس کی جو بیوٹی ہے نا, وہ کبھی بھی ایک ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کے ساتھ کمپیئر نہیں ہم کر سکتے. تو جب ہماری ٹرو لو اسٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے باقی سارے ریلیشن شپس جو ہے نا وہ مزید اچھے ہو جائیں گے. اینڈ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ آپس میں بہت ولنریبل ہوتا ہے, بیکاز وی آر ویری کلوز ٹو آور اسپاؤسز, وی لیو ود دیم 24/7, وی شیئر اے روم ود دیم. تو ہماری ساری ویکنیسز, فلاز پتہ ہوتی ہیں, ہماری جو ایموشنل انسیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ پتہ ہوتی ہیں. So in that relationship, it is much more easier to get hurt. It is much more easier to keep a lot of expectations, and then not having met those expectations, ہم دوبارہ گر جاتے ہیں. تو جب ہماری true love story اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی, we make him the most important part of our life. تو husband کے ساتھ relationship بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا, improve ہو جائے گا. کس طرح؟ Because اگر ہسبینڈ کوئی غلطی کرے گا تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بیکاز اس کو بستر پہ بٹھایا ہوا ہے, یو تھنک دیٹ ہی از یور ہول ورلڈ یا ہی از دا پرفیکٹ گائے, تو یقین نہیں آتا کہ اچھا اس سے غلطی ہو گئی, اس نے مجھے ہرٹ کیا, تو معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے, جو چھوٹی سی بات بھی ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ ایکویشن میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ول بی دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف, تو پھر اس ٹائم معاف کرنا آسان ہوگا, بیکاز یو نو دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز اف یو وانٹ ٹو بی forgiven then you need to forgive. تو اس ٹائم پھر ہسبینڈ کو معاف کرنے باتوں میں بھی آسان ہو جائے گا. اسی طرح ایکسپیکٹیشنز رکھنے کی جہاں تک بات آتی ہے, جب آپ کچھ کریں گے اپنے ہسبینڈ کے لیے, چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو, صبح میں بھی ٹھنڈ میں اٹھ کے ان کے لیے جب آپ ناشتہ بنا رہے ہیں, یا ان کی خاطر ان کی فیملی کی میں بھی کوئی بہت اچھی باتیں نہ ہوں, تھوڑی سی انوائنگ باتیں ہوں یا جو آپ کو ہرٹ کر رہی ہیں وہ باتیں ہیں, وہ بھی آپ اسمائل کر کے برداشت کر کے سن رہے ہیں, تو جب وہ سارے کام آپ کریں گے اپنے ہسبینڈ کے لیے, you will not expect a return from him, because usually we get hurt the most when we expect something from someone. Isn't that true? جب ہم کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, ہمیشہ تبھی ٹوٹتے ہیں. آپ کبھی I don't know most of you are married or not, لیکن آپ اگر کبھی نوٹ کریں کسی بھی کے ساتھ بھی, کسی بھی ریلیشن شپ میں جہاں پہ ہماری لڑائی ہوتی ہے یا جہاں پہ ہم ٹوٹتے ہیں, وہاں پہ ایکسپیکٹیشنز انوالوڈ ہوتی ہیں.
किसी न किसी फॉर्म में, और जब वो मीट नहीं होती तो उस टाइम फिर हम लोग हर्ट हो जाते हैं. सो जब हम अल्लाह सुब्हान व तआला को सबसे इम्पोर्टेंट बना लेते हैं ना, तो फिर होता ये है कि हम अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ करेंगे ना, तो हमें पता होता है कि एक्सपेक्ट हमें अल्लाह ताला से रिवॉर्ड करना है, अजर अल्लाह ताला से लेना है. तो फिर वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी. सो इट्स ईजियर टू बी नाइसर टू हिम इन दैट सेंस. इसी तरह अगर हस्बैंड के जो आगे से फैमिली वाले हैं, उनके जो रिलेशंस हैं, के साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना, वो सारी चीज़ें करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं. आपको पता है मुझे तो अजर अल्लाह ताला से चाहिए, अपने हस्बैंड से नहीं चाहिए. और फिर ये जो छोटे छोटे मसले होते हैं ना, कि समटाइम्स पीपल दे गेट मैरिड एंड दे कवर अप, बट जैसे कि हमारा हस्बैंड ये कह रहा है कि नहीं तुम छोड़ दो, पर्दा करना छोड़ दो, ये फलां चीज़ करना छोड़ दो. तो जो कि उनको एक पेडेस्टल पे बिठाया होता है, पर उस टाइम समझ नहीं आती कि अब किस तरह से करें. लेकिन पता होगा कि अच्छा कुछ बाउंड्रीज हैं जिनको मैं ब्रेक नहीं कर सकती, ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए सेट की है, ये हलाल हराम है, इसमें मेरे हस्बैंड जो मर्जी करे, मैंने अल्लाह की बात माननी है. और ये आपको पता होगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे ये गुंजाइश मिलती है कि इफ माई हस्बैंड इज सेइंग दिस, फिर आई कैन लिसन टू हिम एज वेल. तो ये सारी बातें भी मानना, फॉलो करना, ये सब कुछ आसान हो जाता है. Similarly, when you make Allah subhanahu wa ta'ala the most important, then accepting your husband as the qawwam, as the master of your house, that also becomes easier. उनको रिस्पेक्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला ने ये स्टेटस सेट किया है. ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई एरोगेंस है या मैं कोई कम हो गई हूँ कि वो मेरे ऊपर, अल्लाह ताला ने उनको एक दर्जा दिया है. बल्कि उस टाइम क्या होगा कि आपको पता होगा अल्लाह ताला इज द मोस्ट वाइज, सबसे ज्यादा हकीम अल्लाह ताला है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह ताला हैं. तो फिर उस टाइम जो है वो चीज़ एक्सेप्ट करना भी आसान हो जाता है. And then when they hurt you and they fall from that pedestal, और उनकी imperfections नजर आना शुरू होती हैं, या पता चलता है कि yes that human being is flawed at that time, तो उस टाइम जो सही refuge है, जो true refuge है, वो अल्लाह ताला की perfection में मिलता है. अल्लाह ताला उस टाइम भी हमें refuge देते हैं जिस टाइम फिर और कोई refuge नहीं मिल रहा होता. So that principle helps us even at that time. So that is the most important thing, कि never bring your spouse above Allah subhanahu wa ta'ala. जो अल्लाह ताला के साथ connection है, that has to be strengthened throughout. उसको improve करना, उसके ऊपर काम करना, that is the most important thing. और अगर कहीं पे आपको ये लगता है कि आपके spouse हैं, उनको भी अल्लाह ताला से जो है वो जोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो आहिस्ता आहिस्ता bit by bit उसके ऊपर भी काम करना. So this principle is going to help you improve the relationship inshallah. तो ये तो खैर एक फाउंडेशन की बात थी कि ये फाउंडेशन होना ज़रूरी है. But then of course there are a lot of other techniques that one can apply in this dunya for a happy marriage. और अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं. Having compassion, having no comparison, true respect, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं. लेकिन I'm just going to share with you a powerful tool जिसको अप्लाई करने से इंशाल्लाह I think कि relationships can really be improved. And that is the tool of 5 love languages. So होता ये कि कभी-कभी your spouse is actually loving you and you are also returning the love, लेकिन वो चीज़ जो है वो reciprocate नहीं हो रही होती, वो understand नहीं की जा रही होती. Just like अगर for example आप एक सिंधी हैं और आप किसी पठान से बात कर रहे हैं जो पश्तो में आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको बेशक रास्ता समझाता रहे, आप उससे पूछ रहे हैं, लेकिन आप योर कॉन्वर्सेशन विल गेट यू नोवेयर. आपको कभी भी समझ नहीं आएगी कि एंड में आपका रिजल्ट कोई कॉन्वर्सेशन का नहीं निकलेगा. तो इसी तरह कभी कभी होता है कि मे बी योर हस्बैंड इज स्पीकिंग अ लव लैंग्वेज दैट यू डोंट इवन अंडरस्टैंड. वो आपको लव शो कर रहे हैं लेकिन अपने तरीके से कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि दिस पर्सन डज नॉट इवन लव मी, या आप उनको लव शो कर रही हैं, अपने तरीके से कर रही हैं, एंड दे फील दैट यू डोंट इवन लव देम. तो होता है कि वो फ्रस्ट्रेशंस डेवलप होने लग जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फ्रस्ट्रेशंस डेवलप होती हैं छोटी छोटी बातों में,
वो फिर बड़ी होती जाती हैं और फिर रिलेशनशिप वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे इट हैज़ नो स्पार्क लेफ्ट. सो टू काउंटर दैट, अगर शुरू से ही उस पर ये अब लव लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड कर ली जाए कि अगले बंदे की कौन सी ज़बान है मोहब्बत की, वो समझ ली जाए, उसको फुलफिल कर दिया जाए, सो इंशाल्लाह इट विल बी easier to actually keep that spark alive. So what are those love languages? अच्छा, इसकी एग्जांपल इस तरह से होती है कि लव लैंग्वेज जो होती हैं, कुछ लव लैंग्वेजेस हैं, और जब आप सही ज़बान बोलेंगे, मोहब्बत की सही ज़बान बोलेंगे, तो उससे होगा कि हर इंसान की एक लव की नीड होती है, सही है, हम सबकी है, और जो हमारे स्पाउस से वो फुलफिल होती है ना, तो उसको इमेजिन करें देयर इज अ लव टैंक दैट वी ऑल हैव, एंड व्हेन दैट लव टैंक इज फिल्ड, तो हमें इमोशनली किसी को देने में आसानी होती है. हमारे पास अपना फ्यूल होगा तो वी कैन गिव इट टू समवन एल्स, राइट? जिस तरह कार होती है, जब उसका फ्यूल पूरा होता है तो फिर वो कार चल सकती है. अगर उस कार में फ्यूल नहीं होगा, इट विल नॉट मूव अहेड. तो सिमिलरली अगर हमारी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हुई भी होंगी, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर अस टू गिव बैक इमोशनली टू द अदर पर्सन. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारी अपना लव टैंक भी फुल हो, और इट्स इम्पोर्टेंट दैट हमारी जो स्पाउस है उसका लव टैंक भी फुल रखा जाए. So of course, as we've already discussed, that you have to be on the giving end first. So jab inshallah you work on their love tank being fulfilled, so eventually you'll get to the point where they also work on your love tank being fulfilled. So what are those love languages? Time was short, so just briefly going to mention those. One second. So the first love language is words of affirmation. यानी कि कुछ लोग होते हैं, उनको जरूरत होती है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए वर्ड्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल, मे बी योर हस्बैंड, he has a long 9 to 5 job. He does a lot of effort for your family, and what he wants to hear in return is appreciation. He wants you to say it in words, okay, thank you so much, you spend and you earn for our family, and I'm really grateful to you for that. Yeah, maybe he wants to hear that you actually say I love you to him. Yeah, मतलब words of affirmation में बहुत सारे जो बातें आ जाएंगी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो उनको वर्ड्स के थ्रू अप्रिशिएट करना, ग्रैटिट्यूड शो करना, लव शो करना, some people really like that. That person could also be you, but right now you have to gauge your spouse on those standards. So अगर तो आपके हस्बैंड की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, तो उसके लिए what you could do is you could plan some activities, maybe कोई अगर कोई इवेंट है या कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ग्रैटिट्यूड जार बना सकते हैं. उसके अंदर you could write maybe 101 reasons to love you या 101 reasons to be grateful to you. So there could be something like that as well, and generally in daily life as well, words of appreciation या words of affirmation दिए जाएं. If he is the one who is maybe helping you do some chores, house chores, उसी टाइम उनको appreciate कर देना that he's helping you do those things. या it could be anything basically. daily life में आप लोग अपनी देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें. So that is the first love language. The second love language is quality time. Quality time का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जब आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो फिर फोन पे लगे हुए हैं, चैटिंग कर रहे हैं, या आधी बात सुनी आधी बात नहीं सुनी, साथ टीवी देख रहे हैं. तो दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम मीन्स कि वाकई में उस बंदे के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी एक्टिविटी में, किसी भी चीज में, तो उसको फुल अटेंशन और फोकस दे रहे हैं. मे बी दैट इज द लव लैंग्वेज ऑफ योर स्पाउस. मे बी वो उनको फुटबॉल मैच देखने का बहुत शौक हो और उनका दिल करता हो कि my wife, she sits with me and watches a football match and gets as excited over a goal as I do. So maybe you could try that then. या उनको शौक हो कि my wife and I, we go out for a walk together and just spend some time looking at nature, या just being there having a coffee. तो उस टाइम वो क्वालिटी टाइम उनको अच्छा लगता हो. So that is his love language. Then you have to try those things. तो कुछ लोगों को क्वालिटी टाइम की जरूरत होती है, उनको लगता है कि दिस इज व्हाट फुलफिल्स अस. अगर उन लोगों को फॉर एग्जांपल आप वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन दे रहे हैं, यू आर टेलिंग देम आई लव यू एवरी सिंगल डे,
you're appreciating them with words, you're being grateful to them, you know, by saying those things. लेकिन अगर उस बंदे की love language ही वो नहीं है, तो उसको वो feeling of love नहीं आएगी, उसको नहीं लगेगा कि I'm being loved. Maybe that person actually needs quality time. This is what it means when it says that जिस बंदे की जो love language है वो उसी के through fulfill होता है. Then the third love language is physical affection. यानी कि कुछ लोग होते हैं उनको physically touch करना, affection show करना, they really like that. For example, holding hands or hugging, kissing, being intimate. Some people, they feel that this is what fulfills them. So for those people, it's not going to really fulfill them if you spend quality time with them. वो चाह रहे हैं कि नहीं, I don't want to go out, you know, with you and eat out or something like that. मैं चाहता हूँ कि physical touch हो, मेरे साथ affection show की जाए. So for those people, that is what fulfills them. That is what fulfills their love tank. उसके बाद the fourth love language is gifts. So, you know, some people, आप लोग भी ऐसे हो सकते हैं, some people, some women, they really like when they are given gifts. Anniversaries याद रखी जाएं, उसके ऊपर gifts दिए जाएं, वैसे कोई events हो, generally भी gifts दिए जाएं. If someone gives you maybe a flower every single day, you really appreciate that. Maybe for such a person, it is not important to be physically affectionate, but for that person, gifts are really important. तो उस चीज को अगर एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए कि ओके दिस इज व्हाट रियली मेक्स माय स्पाउस हैप्पी, तो फिर आप जो है वो गिफ्ट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाकी चीजों जिनसे उनको फील ही नहीं हो रहा कि आई एम बीइंग लव्ड, उन चीजों को शो करें. ओके, सो द फिफ्थ लव लैंग्वेज इज एक्ट्स ऑफ सर्विस. एक्ट्स ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? कुछ लोग होते हैं उनको ऊपर हमने जितनी बातें की उनमें से कोई भी चीज जो है ना, दैट डज नॉट मेक देम हैप्पी. What really makes them happy is that someone does something for them. उनको अच्छा लगता है कि उनके कपड़े इस्त्री किए जाएं, उनके पाँव दबाए जाएं, you know, ऑफिस से थके हुए आए हैं, maybe massage their feet or make them a cup of hot tea, या फिर उनके लिए खाना अच्छा अच्छा पकाया जाए. Some people really appreciate that when their wives cook for them. Then there would be others जो कहते हैं नहीं खाना नहीं बनाओ, you know, बस खाना सिंपल से खा लेंगे, आओ बैठ के बातें करते हैं. So हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बट ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें शो करती हैं कि वाकई में उस बंदे की लव लैंग्वेज है क्या, और वो उसी से फुलफिल होगा. तो दिस इज बेसिकली अप टू द स्पाउस हाउ ही एक्सप्लोर्स दीज थिंग्स एंड हाउ शी बेसिकली यू नो छोटी छोटी डेली हैपनिंग से छोटी छोटी चीजें ट्राई करके वो देखे कि हाँ इस बंदे की कौन सी लव लैंग्वेज है. माई हस्बैंड व्हाट लव लैंग्वेज डज ही हैव, और अगर वो रिसेप्टिव हैं और आपको लगता है कि वो ये बात समझेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे, तो यू कैन आल्सो टेल हिम किस तरह से ये लव लैंग्वेजेस होती हैं. यू कुड आल्सो, इट्स बेसिकली फ्रॉम अ बुक, सो यू कुड रीड द बुक टुगेदर, यू कुड डू द एक्टिविटीज टुगेदर, और आप लोग अपनी आपस में लव लैंग्वेज डिटरमिन भी कर सकते हैं, एक दूसरे को बता भी सकते हैं कौन सी एक्टिविटीज जो फुलफिल करती हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं माय हस्बैंड इज नॉट वेरी रिसेप्टिव टू दीज थिंग्स, तो डोंट टेल हिम, खुद ट्राई करते रहें, छोटी छोटी चीजों से ट्राई करें. सो इंशाल्लाह they will help you improve your relationship. Or these techniques, they have helped several marriages go from good to excellent, and several marriages to be actually saved from being ruined. So inshallah, these techniques will help you. Now the question is, will these techniques make your marriage perfect? No, certainly not. क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि परफेक्शन जो है वो इस दुनिया के लिए है ही नहीं. इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है. नथिंग इज परफेक्ट. एवरीथिंग इज फ्लॉड, एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट. परफेक्शन जन्नत के लिए, मतलब ने आखिरत के लिए रखी. सो इफ यू वांट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर स्पाउस हु इज परफेक्ट, जिनके अंदर कोई ह्यूमन वीकनेस फ्लॉ ना हो, तो फिर यू हैव टू स्ट्राइव दैट यू गो टुगेदर टू जन्नत इंशाल्लाह. क्योंकि हो सकता है कोई छोटी छोटी चीजें हों जो आपको आपके हस्बैंड की अनॉय करती. could be anything, you know, everyone has their own weaknesses. Maybe किसी के हस्बैंड हंसते इस तरह उसको अच्छा ना लगता हो, you know, या किसी के हस्बैंड हो जो मे बी यू नो छोटी छोटी बातों का अगर आप सोचें, बड़ी बड़ी बातें तो और है ना कि मतलब किसी में बाकी सीरियस मसले हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दोस राइट नाउ, बट स्मॉलर थिंग्स. किसी को ये नहीं अच्छा लगता कि मेरे हस्बैंड जो है वो
اپنی جرابیں تو ادھر پھینک دیتے ہیں, لانڈری باسکٹ میں نہیں ڈالتے, you know. So even the little things that are human flaws, human weaknesses, وہ ساری جنت میں ختم ہو جائیں گی. So you will get the best version of your spouse, physically, emotionally, mentally, fulfill کرنے والے آپس میں, perfect for each other. So that is the ultimate goal. کہ دنیا میں you give and you ignore the imperfect flaws, you know that reward Allah Ta'ala سے ملے گا. So I'm doing these things for him, and inshallah in Jannah you'll get the perfect version of your spouse. In that regard, there's a hadith. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, Jannat mein ek bazaar hai, to which people will come every Friday. So ek Jumma bazaar Jannat mein bhi hoga inshallah. خواتین کو ویسے بھی بازار جانے کا شوق. So جنت میں ایک جمعہ بازار ہوگا. The wind will scatter fragrance on their faces and clothes and will increase their excellence and beauty. They will return to their families after having been increased in excellence and beauty. And they will say, And they will say, by Allah, we have seen you increased in excellence and beauty. وہ ہسبینڈ آ کے گھر فرائیڈے مارکیٹ سے جب گھر آئیں گے تو اپنی وائف سے کہیں گے واللہ تم تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. اینڈ دوز وائفز ان ریٹرن ول سے ٹو دیئر ہسبینڈس واللہ تم اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو. So imagine when they went from their house to the Friday market and they returned to their house, they were even more beautiful. And this happens every Friday, اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. So پہلی بیسٹ ورژن ہے, پہلی پرفیکٹ ورژن ہے, اور پھر مزید ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھ رہی ہے, خوبصورتی بھی بڑھ رہی ہے, اسٹیگننٹ وہاں پہ بھی نہیں ہے جنت. So inshallah that is the real goal, you know, کہ دنیا میں یہ ساری محنت کوششیں چیزیں کر لیں, because دنیا کے بارے میں کیا ہے کہ دنیا اس دار الحاجات, this is the place, the house of desires, جہاں پہ ہم لوگ کچھ چیزیں چاہتے ہیں, کچھ ہماری خواہشات ہوتی ہیں. But the real dar al-shahawat, the place where desires are fulfilled, that is Jannah. تو یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کر لیں, ٹیکنیکس کو ضرور اپلائی کریں تاکہ دنیا میں انشاءاللہ بھی خوشی خوشی زندگی گزاریں جتنی ہے. بٹ the real goal is that اس جنہ کے گھر کو انویژن کریں, اس کا ویژن بنا کے کہیں لکھ کے رکھ لیں, this is the kind of house I want, describe it, keep it with you. اور جب دنیا کی imperfections hurt کریں, اس ٹائم think of those perfections that you will get inshallah, of that reward. And میرا سبحانہ تعالیٰ enable us کہ ہم انشاءاللہ اپنے spouses کے ساتھ اور اپنی families کے ساتھ جنت میں ایک دوسرے کو enjoy کر سکیں انشاءاللہ. آمین. Okay, I see some things. کسی کا کوئی question ہے تو پوچھ لیں. Okay. Are we done now? جو بھی آرگنائزر ہیں. جو آرگنائزر سسٹر ہیں وہ بتا دیں کہ کوشچنس تو کوئی بھی نہیں ہے تو جی میم ابھی یس میم ابھی کوئی کویسچن نہیں ہے. انشاءاللہ اگر کوئی کویسچن آیا تو ہم آپ تک نہیں کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ فار یور گیونگ پریشیس ٹائم ہیئر. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Now I would like to invite Dr. Hafsa, please come and end this session for closing. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जिसकी इज़्न से तमाम काम पाए तकमील को पहुँचते हुए नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी ये 3 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पाए तकमील को पहुँची, जिसका मकसद असर हाजिर में दरपेश मसाइल को उजागर करना, इनका मुनासिब हल तलाश करना, और इस कॉन्फ्रेंस में शुमार शरीक तमाम स्पीकर्स ने इन मसाइल को बेहतरीन तरीके से समझने और इनके हल के लिए बेहतरीन अंदाज में इक़दामात को समझाने की कोशिश की है। मैं अपने तमाम स्पीकर्स, शुरका और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बहुत मेहनत से इस कॉन्फ्रेंस को पाए तकमील में पहुंचाने में अपना अहम किरदार अदा किया। मैं आप सबके कीमती वक्त में से वक्त निकालने पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये कॉन्फ्रेंस अफशा वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से नूरे हदायत कुरान और सुन्ना ऑनलाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट के तवज्जुह से पेश की गई थी, जिसका मकसद ही इंसानियत की खिदमत करना है। इस मकसद के हसूल के लिए दिन रात कोशा हैं। ये अदारे गैर सरकारी अदारे हैं जो बिला इश्तराक अपनी मंजिल मस्तूर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने अपनी ज़ीज़ के चंद सातें ये लगाईं, दूसरों को आसानी मुहैया करने की कोशिश की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें आसानियाँ पैदा करने वाला और हमें दूसरों के लिए मिशरे राह बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो वो कर सकते हैं, किसी की कोई सजेशंस हो वो दे सकते हैं। अपने आप को आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अभी। और आप सबसे जी, अस्सलाम वालेकुम। होगी कि आप लोग काइंडली अपना फीडबैक जो है वो हमें मेन ग्रुप में जरूर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।